اور اب آپ کو براہ راست لیے چلے اسلام آباد میں معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس۔ سیاسی جماعت نے جو ہے وہ کال نہیں دی، ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور جس طریقے سے آر ایس ایس نے جو ہے وہ مودی کو ڈیفینڈ کیا، وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو کس طریقے سے، کیونکہ جب مودی گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آر ایس ایس کے پے رول پہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے وہ بھی پوری دنیا کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو آواز ہے وہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، وہ ہر کشمیری کی آواز ہے، وہ ہر انسانی حقوق اور جمہوریت پسند جو ہے لوگوں کی آواز ہے، اور تمام ان لوگوں نے، کشمیریوں نے، ہمارے جو ہے انسانی حقوق کے علمبرداروں نے، جمہوریت پسند قوتوں نے، تمام پاکستانیوں نے اس بیان کو ویلکم کیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے انڈیا یو این میں پاکستان پر الزامات لگاتی تھی تو ان کو جواب نہیں ملتا تھا۔ اس وقت ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان کے فورن منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، محترمہ شہید کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور انہوں نے ان کو انہی کی ٹون سے بڑھ کر ان کو جواب دیا اور ان کو آئینہ دکھایا کہ انڈیا کس قسم کے جو ہے وہ چیزوں میں ملوث ہے۔ ماضی میں وہاں پر پاکستان کی آوازیں دبائی جاتی تھیں، آج اگر پاکستان میں کوئی خاموش ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو ہے سیاسی جماعت خاموش ہے۔ آج پی ٹی آئی والے جو ہے اس چیز پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر پاکستانیوں کی ترجمانی کی، وہاں پر انہوں نے تمام مکتب فکر کے لوگوں کی ترجمانی کی اور کشمیریوں کی ترجمانی کی، اور اگر آپ دیکھیں وہی چیز جو مودی نے گجرات میں کیا، جو چیزیں وہ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ مقبوضہ کشمیر میں اس چیز کو دہرا رہے ہیں، اسی چیز کو جو گجرات میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے یہ چیز جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ انڈیا سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس چیز کو، جو وہاں کے ان کے جو ہے فورن منسٹر کہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو، یا آر ایس ایس نے جو اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہاں پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، خاص کر کانگریس کی طرف سے اور باقی جماعتوں کی طرف سے کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، بہت زیادہ تکلیف ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے انہوں نے احتجاج کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ہے، جب گجرات میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ احسان جعفری کے گھر میں پناہ لی۔ احسان جعفری انڈیا کے ایک سیاستدان تھے، ایک پارلیمنٹیرین تھے، اس کے گھر والوں کے سامنے جس طریقے سے اس کو ٹکڑے کر کے قتل کیا گیا، ان کی لاش کو جلایا گیا، اور اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان خواتین کے ساتھ جو وہاں پر پناہ لی تھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کے بعد بھی انڈیا کی عدالتوں نے ان کو آج تک کوئی سزا نہیں دی بلکہ بری کیا۔ کل 17 تاریخ کو احسان جعفری صاحب کی جو ہے بیوی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی، جس کی جو ہے اس کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بات نہیں سنی گئی، لہٰذا یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ کل بھی ہماری ایک پریس کانفرنس ہوئی جس پہ انڈیا میں بڑا واویلا کیا گیا کہ شاید ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی انفارمیشن سیکرٹری اور ہماری وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ایٹمی ملک کے حوالے سے، اور انڈیا کے اخبارات اور ٹی وی کو کوئی اور چیز نہیں مل سکی، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکی دی گئی۔
पाकिस्तान ने कभी भी धमकी नहीं दी। हमने हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की जो है वो बात की है। कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की है। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना बिल्कुल आता है। हमें पता है कि किसको किस तरीके से जवाब देना है। अगर आप देखें कि पिछले दफ़ा भी अगर आप देखें, जब इंडिया ने पहल की, उनका जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिएक्शन किया और वही जिस तरह कहा गया कि ईंट का जवाब पत्थर से था, तो उनको उस वक्त उनके इस इक़दाम की जो है वो सज़ा मिली। और उनके जो पायलट थे उस वक्त भी हमने एक पॉजिटिव चीज़ की, उनको जो है वो चाय पिलाकर हमने वापस किया, वरना हम उनके साथ बहुत कुछ कर सकते थे। लिहाजा हमारे आपके ज़रिए, पाकिस्तान की मीडिया के ज़रिए मैं इंडिया के अपने मीडिया के दोस्तों के पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को हर वक्त जवाब देने की सलाहियत है और जवाब देना आता है, और हमेशा हम ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखें, कल एक साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फिर एक तारीख दी असम्बली तोड़ने की। सुनने में आया कि उनके मिस्त्री और मजदूर एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे थे और अगले जुम्मे को वो काम करने आएंगे और फिर असम्बलियाँ वो तोड़ेंगे। क्योंकि हमेशा अगर आप देखें, पीटीआई तो मुख्तलिफ जमातों से उन्होंने आर्किटेक्ट लिए हुए हैं, मिस्त्री और मजदूर लिए हुए हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि मैं अगले जुम्मे को असम्बलियाँ तोड़ूंगा। मेरी तजवीज़ होगी और मैं अपनी तजवीज़ रखूंगा। इस्लामाबाद में मामले खसूसी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि माजी में भी भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करता रहा है। बिलावल भुट्टो का बयान कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है। बिलावल भुट्टो ने वहाँ तमाम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है, तमाम तबका फ़िक्र के लोगों की तर्जमानी की। बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारत की इंतहा पसंदी अरूज पर है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें जवाब देना आता है, पाकिस्तान हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देगा।